میرے دوست نے میری دوسری شادی کروانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں بعد میرے دوست نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس نے میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے۔ وہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے اور اس کی خوبصورتی، اس کے چرچے بہت زیادہ ہیں۔ کیونکہ میں اپنی پہلی بیوی سے بہت تنگ تھا۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی، مجھے کہتی آپ کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں کاروبار کی مصروفیت میں ہر وقت ہی مصروف رہتا تھا اور مجھے اس کے تانے سخت زہر لگتے تھے۔ میں مہینے کے لاکھوں کماتا تھا اور گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی، مگر میری بیوی ناشکری تھی۔ اس کی گلے شکوے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کرتا تھا، کیونکہ گھر میں مجھے تانوں کے سوا اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس کا ذکر میں نے اپنے دوست سے بھی کر رکھا تھا اور اسی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم دوسری شادی کر لو، اتنا اچھا کماتے ہو، آرام سے دونوں بیویوں کو الگ الگ رکھ سکتے ہو۔ دوست کی بات میرے دل کو چھو گئی اور میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب میرے دوست نے مجھے یہ بات بتائی کہ میرے لیے لڑکی ڈھونڈ چکا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ لڑکی بہت اچھی ہے لیکن اس کا باپ لالچی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی تبھی کرے گا جب اس کو اپنی بیٹی کی سیکیورٹی ملے گی۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا داماد اچھا کماتا ہو۔ لڑکی کا باپ بہت شاطر تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے کاروبار میں پیسہ لگاؤں اور وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دے۔ وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ اس قدر خوبصورت لڑکی میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ شادی کی رات جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں تو اس پہ لٹو ہی ہو گیا۔ مجھے اور کچھ بھی یاد نہ رہا، اپنی پہلی بیوی کے گھر کا راستہ تو جیسے میں بھول ہی گیا۔ پہلی بیوی مجھے فون کرتی تو میں مصروفیت کا بہانہ کر کر اسے ٹال دیتا اور پھر یہ زحمت بھی نہ کرتا کہ اس کو دوبارہ کال کر لوں۔ اس طرح کئی دن گزر جاتے لیکن میں اس کو کال نہیں کرتا تھا۔ کئی دنوں بعد جب میں اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا تو میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے بہت سارے سوال پوچھے گی، مجھ سے لڑے گی، لیکن وہ تو بہت ہی اطمینان سے صوفے پہ بیٹھی تھی، ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بھی اطمینان ملا۔ اس نے مجھ سے اچھے سے بات کی، بہت زیادہ سج سنور کر بیٹھی تھی، مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا اور پھر میں دوبارہ سے کام کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ میری دوسری بیوی معصوم تھی اور مجھ سے کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ میری زندگی واقعی بدل گئی تھی۔ اب میں اپنی دوسری بیوی کے پاس کم رہنے لگا تھا کیونکہ کاروبار کی مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ ہر وقت کام میں مصروف رہتا تھا اور نئی شادی کا خمار بھی اتر چکا تھا۔ پہلی بیوی اب بہت زیادہ اچھی ہو گئی تھی، میرے بغیر وہ ہنستی کھلکھلاتی تھی اور یہی بات مجھے شک میں ڈالتی تھی۔ اب اس نے مجھ سے پیسے مانگنا بھی بند کر دیے تھے۔ اب وہ بازار شاپنگ کے لیے بھی جاتی تو بہت ساری چیزیں خریدتی لیکن مجھ سے پیسے نہ لیتی۔ ادھر میری دوسری بیوی سے تعلقات خراب ہو رہے تھے۔ وہ مجھ سے گلے شکوے کرتی اور کہتی کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میری پہلی بیوی بھی اسی وجہ سے مجھ سے دور ہوئی ہے، تو میں نے اس کو وقت دینا شروع کر دیا۔ اب وہ امید سے ہو گئی تھی۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ دراصل میری پہلی بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب دوسری بیوی نے بیٹا دیا تو میں بہت خوش تھا۔ میں یہ خوشی کی خبر اپنی پہلی بیوی کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ہوا ہے، مگر میں اس کو اسی لیے نہیں بتا سکا کہ کہیں وہ دکھی نہ ہو جائے۔ اب میری دوسری بیوی بچے میں مصروف رہنے لگی تھی، وہ مجھے ٹائم نہیں دیتی تھی، میں اکیلا ٹی وی دیکھتا۔ اب مجھے اپنی پہلی بیوی کی یاد ستانے لگی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کے پاس جا کے رہوں۔ مجھے اس پہ شک بھی ہوتا تھا کہ مجھ سے دور رہ کر وہ اتنی خوش کیسے ہے، اور شاید وہ اب کسی دوسرے راستے کی مسافر بن گئی تھی۔ میرے بغیر بننا سنورنا اور خوش رہنا کچھ خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر میں اپنے کاروبار میں اتنا بزی تھا کہ میں اپنی بیوی کی رکھوالی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چونکہ میں اپنی پہلی بیوی کو یہ بتانا بھی چاہتا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اور میرے دوست نے بھی مجھے مشورہ دیا تھا کہ اب مجھے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے کہ میں نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور میرا ایک بیٹا بھی ہے، اور یہ شادی اس نے اولاد کی خاطر ہی کی تھی۔ مجھے یہ اپنے دوست کی ترکیب بہت اچھی لگی تھی کہ اگر میں اس طرح کہوں گا کہ اولاد کی خاطر میں نے شادی کی ہے تو شاید میری پہلی بیوی مجھے کچھ نہ کہے۔ اب میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت اپنی پہلی بیوی کو دوں گا اور اسے یہ سب کچھ بھی بتا دوں گا۔ اب میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کچھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے لگا تھا، لیکن اسے یہ بات پسند نہیں آتی تھی۔ وہ مجھے بہانے سے گھر سے باہر نکالنے لگی تھی اور اس بات پہ میرے شک مزید بڑھنے لگا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا میرے سے دور رہ کر یہ اتنی خوش کیسے رہ سکتی ہے، بھلا کی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ جوان ہوتی جا رہی ہے اور اتنے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو بھی لگاتی ہے، پہلے تو ایسا نہیں کرتی تھی۔ سر پہ پٹی باندھ کر سارا دن لیٹی رہتی تھی اور سوائے تانوں کے کچھ نہیں کرتی تھی۔ میرا شک مزید بڑھنے لگا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، سچ بتاؤ جب میں کاروبار کے سلسلے میں باہر ہوتا ہوں تو کیا میری غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے یہاں پر؟ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے مجھے کہا، کیا ہو گیا ہے شاکر؟
آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے مجھے غیرت دلانے کی کوشش کی، مگر مجھے لگتا تھا کہ میں کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا ہوں جو اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہوں۔ اب میں بس اپنی پہلی بیوی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ میں اس دوہری زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی جاسوسی کروں گا اور پھر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کو طلاق دے دوں گا۔ ایک دن میں حلیہ بدل کر اپنے محلے کا چکر لگانے لگا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ پورا دن کون کون میرے گھر پر آتا ہے۔ اس دن میں نے گھر پہ آتے ہوئے صرف ایک دودھ والے کو دیکھا جو کہ بار بار آ رہا تھا۔ میری بیوی نے اس کو شربت کا گلاس دیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ شاید یہی وہ ثبوت تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ اس دن میں نے ان کی تصویریں کھینچی، لیکن وہ کوئی بہت بڑا ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس کو طلاق دیتا، مگر میں نے ہی ڈرامہ کیا اور اس پر جا کر اتنے الزامات لگائے اور رات میں اس کو طلاق بھی دے دی۔ مگر میں حیران تھا کہ طلاق کے بعد بھی وہ بہت زیادہ خاموش تھی۔ چپ کر کے اس نے گھر سے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس بات پر مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، لیکن میں بہت بے چین تھا کہ اس نے جاتے ہوئے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ مجھے تم طلاق نہ دو۔ کئی مہینوں تک مجھے اسی بات نے بے چین رکھا۔ مجھے اپنی باتوں کا جواب تب ملا جب میں نے دیکھا کہ اس کی الماری میں ایک خط پڑا ہے جو کہ نہ جانے کتنے مہینوں سے پڑا تھا اور میں نے دیکھا ہی نہیں، جس میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے تمہاری ساری حرکتوں کا علم ہے۔ تم نے جو نئی لڑکی سے شادی رچا رکھی ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ تم نے جو کرنا چاہا اپنی زندگی میں کر لیا، دوسری شادی بھی کر لی۔ دیکھو، میں نے تمہارا ساتھ تب دیا تھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور نہ تمہارے پاس۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں اپنا حق لوں، اس لیے تمہارے منہ سے ہی طلاق دلوانا چاہتی تھی تاکہ مجھے حق مہر کی رقم بھی ملے اور تمہاری جائیداد میں حصہ بھی ملے۔ اب چونکہ تم نے خود طلاق دے کر مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے تو ساری دولت میں جو بھی میرا حصہ بنتا ہے مجھے لینے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے تمہارے ساتھ مل کر بہت محنت کی ہے اور تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور مجھے اب اپنا حصہ لینے میں کوئی بھی آر محسوس نہیں ہو رہی، اور یہ بتانے میں بھی مجھے حرج محسوس نہیں ہو رہا کہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہوں، اپنے ماں باپ کی رضامندی سے دوسری شادی کر رہی ہوں، اور جس شخص نے مجھ سے بے وفائی کی میں کیوں اس سے وفا کروں؟ میں کیوں تمہارے نام پر اپنی زندگی برباد کرتی؟ میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ تمہارے غریبی کے دنوں میں نے تمہارا بھرپور ساتھ دیا، مگر تم بے وفا نکلے، تم کم نسل نکلے، تم نے اپنی کم نسلی کا ثبوت دے دیا ہے۔ اب تم مجھے بھول ہی جاؤ تو اچھا ہے، لیکن میرے جیسی وفادار عورت تمہیں زندگی میں کبھی نہیں مل سکتی۔ اور وہ جو دودھ والا تھا نا، وہ میرا کزن تھا جسے میں نے تمہاری جاسوسی پہ لگا رکھا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری ہر حرکت بتائی ہے۔ یہ خط جب میں نے پڑھا تو میں زاروں قطار رونے لگا اور مجھے اپنی حرکت پہ پچھتاوا ہونے لگا۔ میں آج تک اس کو ڈھونڈتا ہوں کہ اس سے معافی مانگ لوں۔ جو باتیں اس نے کی تھی وہ سب سچ تھی۔ میں نے ہی اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی تھی۔ اس نے تو میرے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا تھا اور میرے کاروبار کو اس حد تک پہنچایا تھا کہ میرا شمار اب دنیا کے امیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ گو کہ میں اپنی دوسری شادی میں خوش ہوں اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھی، لیکن آج بھی مجھے اپنی پہلی بیوی کی یاد ستاتی ہے۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کر لیں کہ اپنی زندگی میں آپ اپنے گھر والوں کو ہی پیچھے چھوڑ دیں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔